ایک ذی علم عشق مجازی میں مبتلا ہو گئے، ان کو دھوکہ ہوا کہ یہ نفسانی محبت نہیں، حضرت نے قطعاً محبوب سے علیحدگی کرا دی۔ ان صاحب کی رائے ہوئی کہ اس افتراق سے بجائے نفع کے نقصان ہوا۔ وہ کہتے تھے میں اپنی طبیعت سے خوب واقف ہوں، اگر مجھے علیحدہ نہ رکھا جائے تو میں اس بلا سے نکل کر دکھلا دوں۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ وہ زہر عام طبائع کے اعتبار سے مضر ہے، لیکن بعض خاص طبائع کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ حضرت کو ان کے اس رائے کی اطلاع ہوئی تو فرمایا کہ اول تو مریض کو حق نہیں کہ طبیب کی تجویز میں دخل دے، دوسری یہ کہ زہر تو کبھی جائز بھی ہے، لیکن معصیت تو ہر حال میں مصیبت ہے، معصیت ہے۔ جب میں اس کو معصیت سمجھتا ہوں تو اختلاط کی کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ البتہ خود ان کو اپنی نیت کا حال معلوم ہے، اگر اس کو معصیت نہیں سمجھتے تو وہ بطور خود جو تدبیر نافع سمجھے کریں، مگر اس طور پر کہ مجھے علم نہ ہو، کیونکہ جب میں معصیت سمجھتا ہوں تو میں اجازت دے کر کیوں گنہگار ہوں؟ پھر فرمایا کہ یہ ان کا خیال غلط ہے کہ اختلاط سے کمی ہو جائے گی، اس وقت ایک تسلی سی ہو جاتی ہے، لیکن پھر افتراق کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ محبت کم نہیں ہوئی بلکہ اور زیادہ بڑھ گئی۔ یہ بھی فرمایا کہ نفسانی ہی محبت ہے، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا، اور ان کی گریہ و بکا کی حالت سن کر ہنس کر فرمایا کہ برسات کا موسم ہے، بارش ہے، سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرے دل میں حق تعالیٰ نے ڈال رکھا ہے کہ انہیں جلد اس سے نجات ہو جائے، اس لیے مجھے اطمینان ہے۔ انہوں نے اس کو اپنے توہمات سے بڑھا لیا اور بہت بڑا سمجھ رکھا ہے۔ مجھے معمولی سی بات معلوم ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ مبتلا پر مجھے غصہ نہیں آتا، اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجازی عشق کا علاج بیان فرمایا کہ جس سے ناجائز تعلق ہو گیا ہو اس سے الگ رہے۔ وہ صاحب کہتے تھے کہ نہیں میں مل کر زیادہ علاج کر سکتا ہوں، میں الگ نہیں ہونا چاہتا، اس کے ساتھ ملنا جلنا چاہتا ہوں، اور میں خود اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ فرمایا کہ شیخ کی رائے میں دخل نہیں دینا چاہیے، جو شیخ مشورہ دے دیں اس پر عمل کرے، یہ نہیں کہ اپنی رائے کو درمیان میں ٹھونس دے کہ نہیں الگ ہونے سے فائدہ نہیں ہوگا، ملنے جلنے سے فائدہ ہو جائے گا۔ فرمایا یہ بالکل غلط ہے۔ ملنے جلنے سے وقتی طور پر سکون معلوم ہوگا،
لیکن بعد میں تعلق اور بھی بڑھ جائے گا اور اس مصیبت سے نجات نہیں ملے گی۔ اس لیے اصل علاج یہی ہے کہ جس سے ناجائز تعلق ہے اس سے بالکل الگ رہے، نہ دیکھے، نہ بات کرے، نہ سوچے۔ اس تدبیر سے آہستہ آہستہ وہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ بس اسی لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایسا ہو جاتا ہے، لیکن جو اس کا علاج بتایا جائے اس پر پورا عمل ہونا چاہیے۔ اصول یہی ہے کہ شیخ جو علاج تجویز کرے اس پر پورا عمل کرے، کمی نہ کرے، پورا عمل کرے، یہ ہے، پھر تو فائدہ ہوگا۔ کوئی بات مانی کوئی نہ مانی پھر کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے شیخ سے تعلق ایسا ہونا چاہیے جیسے مردہ بدست زندہ۔ مردہ کو نہلاتے ہیں تو مردہ یہ نہیں کہتے اب دائیں طرف دھو، اب بائیں طرف دھو، اب پاؤں کو دھو، اب چہرے کو دھو۔ مردہ نہیں کہتا، وہ نہیں بولتا، وہ خاموش رہتا ہے۔ ایسے ہی شیخ سے تعلق ہونا چاہیے، جو شیخ کہہ دے ٹھیک، جو شیخ کہہ دے ٹھیک، اس میں اینچ پینچ نہ کرے، اس کے خلاف نہ کرے۔ اگر خلاف کرے گا تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ پیر پکڑا کس لیے ہے؟ تاکہ وہ جو کہے اس پر عمل کرے، جو کہے اس پر عمل کرے، اور اس سے آسانی بھی ہوتی ہے۔ خود آدمی کو کچھ سوچنا نہیں پڑتا، جو شیخ نے کہہ دیا ٹھیک، جو شیخ نے کہہ دیا ٹھیک۔ ایک صاحب گئے ایک شیخ کے پاس، تو مجھے اپنا مرید بنا لیجیے۔ انہوں نے کہا استخارہ کرو۔ وہ 5-6 منٹ کے بعد پھر آ گیا۔ ہم نے کہا میں نے استخارہ کر لیا۔ اور تم نے کیسے استخارہ کر لیا؟ کہا کہ میں نے یوں استخارہ کیا کہ میں نے اپنے نفس سے کہا کہ دیکھو پیر پکڑنے کے بعد پھر تمہاری اپنی رائے ختم ہو جائے گی، جو پیر کہے گا وہی کرنا پڑے گا، خود تم کچھ نہیں اپنی رائے سے کر سکو گے۔ تو میرے نفس نے مجھے جواب دیا کہ یہ تو بہت اچھا ہے کہ دماغ پر بوجھ نہیں پڑے گا، کوئی سوچنا نہیں پڑے گا، پوچھ لیا جو کہا کر لیا، پوچھ لیا جو کہا کر لیا۔ سارا بوجھ پیر کے ذمہ ہوگا، ہمارے ذمہ کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس میں تو بڑی آسانی ہے، اس لیے ضرور مرید ہونا چاہیے، ضرور مرید ہونا چاہیے۔ اس کا واقعی یہ تم نے استخارہ ٹھیک کیا، یہ استخارہ ٹھیک کیا، اس کو مرید کر لیا۔ تو بہرحال پیر جو مشورہ دے اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اس میں اینچ پیچ کرنا اور اس کی مخالفت کرنا اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دے۔